آپ فرماتے ہیں کہ درخت کے نیچے آ کے نا یہ فکر ادا ہوئی زبان سے، یا اللہ پورا 1 سال گزر گیا، تو نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا، میں بھی نہیں مانگتا، لیکن یا اللہ میرے بال اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اگر نہیں کٹواؤں گا تو تیرے یار کی شرح ٹوٹ جائے گی۔ ابو الفضل خدلی اپنے لیے تجھ سے روپیہ نہیں مانگتا، اس لیے دے دے تاکہ میں بال کٹواؤں، تیرے یار کی شرح نہ، تیرے محبوب کی شرح نہ ٹوٹے۔ داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں یارو پیشاب کرن تے بہ گئے ہاں تے مٹی دیاں ٹیماں تے چکیاں ہی نہیں، تے ذرا مٹی دیاں 3 ٹیماں تے پھڑا تاکہ بعد چ میں پاک بھی ہو جاؤں۔ اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، زمین سونے کی ہے جی۔ وہ بڑا حیران ہوا، جو نسخہ میرے پاس ہے بڑی محنت کرو تو 2.5-3 ماہ کے بعد کوئی چند کلو ہی بنے گا، یہ ساری سونے کی کیسے ہو گئی؟ یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا۔ اب بابا جی نے کام کیا تھا، اس کو آواز لگا کے کہتے ہیں او سنیاسی بابے لگتا تو مغرب دی جماعت چھڑوا کے چھڑنا ہے، کیوں نہیں مٹی دیاں ٹیماں پھڑان دیا؟ اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے۔ بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم۔ یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے۔ 7واں معجزہ، او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر تعمیر ہو جائے، سونے کا کوئی گھر بنا کے آپ بتا دیں۔ کوئی گھر، ایک نگاہ ماری تے انج ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ سونا، اور ادھر کتنے بزرگوں کے بارے میں جناب انہوں نے مسلح چکیا تھلے سونے دیاں کانا۔ او پائی جھوٹے ہو، فیل ہو گئے ہو تسی قرآن دے گئے، اور اج تانوں انشاءاللہ میڈیا نے بھی ننگا کر چھڑیا ہے، اور باقی رہی سی کسر جیڑی سی نا وہ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ تہاڈی پہ کٹواندا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کھول کے ایک چیز دساں گے کہ مسلح چکنے نال اگر سونا نظر آ جاندہ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر کے بتا دیتے نا، اور بھائی کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں تو میں یہ پاکستان کے سارے بزرگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ میدان میں اترے ہیں، پاکستان کی بجلی پوری کریں یار۔ کس طرح لوگ جو ہے مصیبت کاٹ رہے ہیں پچھلے 10-12 سال سے، ٹھیک ہے، نگاہ مار کے کر چھڑیا تو نگاہ مار کے وہ کر چھڑیا، بجلی پوری کر کے دسو بھائی، پھر منیں گے۔ اور یہاں دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ سونے کا کوئی گھر بنا کے بتائیں۔ ایک نگاہ ماری، سجے پاسے والے سارے حافظ ہو گئے، کھبے پاسے والے سارے جڑے ناظرہ ہو گئے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور جنہ بزرگاں دی گل کردے ہیں انہوں نے تجوید دا قرآن بھی نہیں پڑھنا آندا، انہیں جو اکثریت نو لوگوں نو کیا حافظ قرآن تے انہوں نے وہ بنانا ہے۔ اے دیکھ لو تسی، ہن سارے بزرگ فیل ہو گئے نے، ہن کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ بھائی جی ہن میڈیا آ گیا ہے، ہن تانوں ویڈیو دکھانی پوے گی، تائیں تسی انشاءاللہ ہن قیامت تک کوئی نہیں نگاہ مار سکے گا۔ سارا دی جھوٹی نگاہاں جڑیاں پہلے سن وہ سب ختم ہو چکی ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں لوگ کہتے ہیں یہ کیا تو نگاہ مار کے وہ کر دیا تو یہ کر دیا۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی، حدیث ہو تو آپ کوئی کہہ لیں کہ یہ کوئی جعلی روایتیں ہیں، قرآن تو جعلی نہیں ہے نا۔ قرآن تو مشرق سے لے کے مغرب تک پوری امت کا اجماع اور عملی تواتر موجود ہے اس کتاب کے اوپر۔ یہ میں نے گھر بیٹھ کے تو نعوذ باللہ یہ آیات نہیں لکھی ہیں۔ 8واں، او ترقا فی السماء، یا آپ آسمان پہ چڑھ کے ہمیں بتا دیں۔ وہ دیکھ لیں لکھا ہے جی بازید بستامی جو عرش تک پہنچ کے، بھائی مارو جھوٹ جنہیں مرضی، اور جناب فجر دی نماز اتنے پڑھی تے جناب جا کے مدینہ شریف زور پڑھی، اور بھائی سب جھوٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ آسمان پہ چڑھ کے بتائیں ہمیں، ہمارے سامنے چڑھیں۔ 8واں یہ ڈیمانڈ تھی۔ 9ویں ڈیمانڈ ان کی یہ تھی، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ، اور ہم آپ کے آسمان پہ چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ آسمان سے ہمارے سامنے نازل ہو کر ایک کتاب بھی نہ لے کر اتریں، اوپر سے ایسے سلائیڈ کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب ہو جس کتاب کو ہم پڑھ لیں، پھر ہم یہ مانیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ آپ کہتے ہیں ہمارے سینے پہ ایک کتاب نازل ہوئی ہے، سانو تو نہیں نظر آتی کتنے سینے تے نازل پہ ہوندی ہے۔ آسمان سے آپ نازل ہوں اور آپ نے کتاب پکڑی ہوئی ہو، ہم اس وقت کہیں گے ہاں یہ خدا کی طرف سے آئی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ نو ٹینجبل فارم میں
فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والے انہوں نے معجزات مانگے. نمبر 1 کہ آپ زمین میں چشمہ جاری کر دیں. نمبر 2 کھجوروں کا باغ ہو. نمبر 3 انگوروں کا باغ بنا دیں. نمبر 4 اس میں نہریں جاری فرما دیں. نمبر 5 آسمان سے کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دیں. نمبر 6 اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں. نمبر 7 یا کوئی سونے کا گھر آپ کے لیے بن جائے. نمبر 8 یا آسمان پر چڑھ کے ہمیں دکھا دیں. اور نمبر 9 آپ کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ ایک کتاب لے کر فزیکلی ایسے سامنے نازل نہ ہو اور پھر ہم وہ کتاب پڑھیں کہ ہاں اے آئیے جناب اللہ کی طرف ہو. وہ کہتے ہیں جیسے آپ کہتے ہو کہ پہلے بھی قوم عاد پر قوم سمود پر کسی پر چنگھاڑ کا عذاب آیا, کسی کے اوپر بجلی گری, کسی کے اوپر آسمان سے پتھر گرے لوط علیہ السلام کی قوم پر, تو تم بھی آسمان سے کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کے بتا دو. اور یہاں آپ تذکرۃ الاولیاء پڑھ کے دیکھیں کتنے کتنے بزرگوں کے بارے میں انہوں نے دعوے کیے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بزرگ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم چاہیں تو آسمان کو زمین پر گرا دیں. او پائی تواڈے بزرگاں نوں تو نہ آسمان دا سائز پتا ہے نہ زمین دا پتا ہے. گرانا تو بڑی دور دی گل ہے, تانوں تو سائز ہی نہیں پتا کہ کتنی بڑی شے ہے. ٹھیک ہے, اور میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. امام غزالی جو ہے وہ تصوف میں امام سمجھے جاتے ہیں, دنیاوی علوم میں بھی